اور مولا علی کے صاحبزادے سیدنا حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں تلوار اٹھائی، یزید کے مقابلے میں یہ بھی ایک غلط، بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے۔ یہ عقیدہ جو امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف تلوار اٹھایا ہے، یہ آپ لوگوں نے اس کو مشہور کرایا، یہ شیعوں میں بھی مشہور ہو گیا، شیعہ ذاکرین اور شیعہ علماء بھی اسی بات کو دہراتے ہیں۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام 20 سال وہ معاویہ کے دور حکومت میں رہتے تھے، انہوں نے کبھی معاویہ کے خلاف تلوار نہیں اٹھایا، ٹھیک ہے نا۔ معاویہ جب بیعت لے رہا تھا اپنے بیٹے یزید کے لیے، وہ کبھی تلوار نہیں اٹھایا۔ جب یزید خلیفہ بنا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام کو ہر حالت میں قتل کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس یعنی کوئی راستہ نہیں تھا کہیں جانے کا، مدینے میں رہتے قتل ہو جاتے، مکے میں رہتے قتل ہو جاتے، اور وہاں مدینے سے وہ نکل گئے کیونکہ وہاں وہ بڑے پریشر میں خطرے میں تھے۔ مکے میں چلے گئے، لیکن مکے میں انہوں نے فوج بھیج دیا یزید نے کہ حج کے سیزن میں ان کو قتل کر دو۔ تو اس وقت یہاں پہ ان کے پاس جانے کے لیے کہیں بھی نہیں تھا، کوفے والے بلا رہے تھے ان کو کہ آ جاؤ یہاں پر، لیکن امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ میں کوفہ جاؤں گا تو راستے میں ہی میں شہید ہو جاؤں گا، ان کو بالکل پتا تھا، انہوں نے خود بلکہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا تھا، ان کو یقین تھا اس بات پر۔ تو وہ انہوں نے کبھی لوگوں سے نہیں کہا کہ تم میری مدد کرو، ہم جہاد کرتے ہیں یزید کے خلاف۔ وہ جب کوفے کی طرف جا رہے تھے تو کوفے میں پہنچنے سے پہلے جب ان کا راستہ روکا گیا تو انہوں نے بہت کوشش کی کہ جنگ نہ ہو، بہت کوشش کی، اور یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے جانے دو، یہاں سے واپس جانے دو۔ کہا کہ واپس نہیں جا سکتے، کہا کہ مجھے کسی بارڈر کی طرف جانے دو، وہاں میں رہتا ہوں ایک عام مسلمان کی طرح، میں رہتا ہوں بارڈر میں، کسی مثلا دور علاقے دور تھا، وہاں پہ میں نہ حکومت بنا سکوں گا، کچھ بھی نہیں بنا سکوں گا۔ اب بھائی سب بات نہ کاٹو پلیز، بات نہ کاٹیں، میں وہاں پہ جاؤں گا۔ کہا نہیں، کہا مجھے جانے دو یزید کے پاس، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ کہا نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا، آپ کو قبول کرنا پڑے گا آپ کے حق میں جو ابن مرجانہ فیصلہ سنائے گا۔ عبید اللہ ابن مرجانہ آپ کے متعلق وہ یہ بھی نہیں بتاتے کہ فیصلہ کیا سنائے گا، آپ قبول کر لیں، آپ قیدی بن کے آ جائیں، وہ جو فیصلہ ہونا سنائے گا، یزید کا جو گورنر تھا عراق میں، کوفے میں، وہ آپ اس کی بات مان لیں۔ تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ مجھے ذلیل کر دیں گے، مجھے وہاں لے جائیں گے، مجھے قتل بھی کر دیں گے، ذلیل کر کے قتل کر دیں گے، جیسے انہوں نے مسلم ابن عقیل کو پناہ دی تھی، پناہ دے کر کہ امان دے کر کہ ہم کو قتل کیا تھا۔ اور اس طرح امام حسین علیہ السلام کے خلاف جب یہ بات رہے گی کہ اب قتل تو ہونا ہے، شہید تو ہونا ہے، لیکن عزت کے ساتھ شہید۔ امام حسین علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ بھائی میں یزید کے خلاف جو ہے تلوار اٹھاؤں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے صلح کرنے کی بہت کوشش کی، جس طرح امیر المؤمنین علیہ، دیکھیں امیر المؤمنین علیہ السلام جس دور میں رہتے تھے نا، خلفاء ان کو نہیں چڑھتے تھے، خلفاء اس طرح نہیں تھے کہ ان کو قتل کرنے کے در پہ تھے۔ ابو بکر عمر کی سیاست یہ تھی کہ اگر علی علیہ السلام ہمیں نہیں چڑھتے، ان کو رہنے دو، وہ اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ اب بھائی چپ کرو، اب بھائی بات سنو، پلیز بات کرنے دو۔ ان کی سیاست یہ تھی، اگر ابو بکر عمر یہ بھی کرتے ہیں بھائی کہ ہم نے ان کو بہرحال قتل کرنا ہے، ان کو ذلیل کر کے قتل کرنا، امیر المومنین علیہ السلام وہاں پہ بھی ذلیل ہو کے قتل نہیں ہو جاتے، شہید ہو جاتے، ٹھیک ہے نا، وہی جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہوا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ جو معاویہ نے کیا، معاویہ نے خود صلح کی پروپوزل دی اور امام حسین علیہ السلام نے ان کے ساتھ صلح کی، ٹھیک ہے نا۔ یہی بالکل یہی اسٹریٹجی تھا امام حسین علیہ السلام کا کربلا میں، مختلف نہیں تھا، لیکن سامنے والے نہیں مان رہے تھے، سامنے والے کہہ رہے تھے کہ آپ قیدی بن کے آ جائیں، پھر ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ وہ شخص بھی جو کوفے میں رہتا تھا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ شخص تھا جو شیعوں کا ہاتھ کاٹتا تھا، سولی پہ چڑھانے والے، ان کو ذلیل کرنے والے، امیر المومنین علیہ السلام کو گالی دینے والے۔ تو امام حسین علیہ السلام کو پتا تھا کہ یہاں پہ جائیں گے ذلت کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے خود فرمایا کہ بلی قد رکزنی القوم بین السلۃ والذلہ حیہات من الذلہ، یہ لوگ یا چاہتے ہیں کہ ہم تلوار نکالیں، ان کے ساتھ جنگ کریں، یا یہ کہ ذلیل ہو جائیں، لیکن ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دو بہت مختلف چیزیں ہیں، یہ قیاس مع الفارق آپ کر رہے ہیں۔ اب ہماری باری ہے، ہم آپ سے سوال کریں گے۔ مجھے آپ سے بڑا ترس آ رہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا، آپ نے غلطی سے آپ کی زبان سے سچ نکل گیا۔ امام حسین کو خط لکھنے والے سنی تھے کہ شیعہ تھے؟ سنی تھے، سب سنی تھے، سب سنی تھے، یہ الگ بات ہے۔ آپ ہاں سب سنی تھے، اب الگ بات ہے وہ، یہ جو کوفے الگ، یہ اگلا سوال ہے، میں نے آپ کے سوالوں کے جواب دے دیا نا، بس اب الگ بات ہے، یہ الگ موضوع ہے۔ اب تحقیق ہم نے کی ہے اس موضوع پہ، ہمارے کئی تقریرات ہیں، جماعت عمریہ تھے، بنی امیہ والے تھے، بہت زیادہ تھے وہاں پہ خط لکھنے والے، وہاں پہ جو شیعہ بھی کہلاتے تھے وہ اس طرح شیعہ نہیں تھے جو آپ سمجھ رہے ہیں۔